أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ویو کلیئر ہے یا اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر لیں آپ لوگ، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں اس سائڈ پہ رہتا ہوں. بس ٹھیک بس کافی ٹھیک ہو آپ لوگوں کا صحیح ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے. اس حدیث سے پہلے بلکہ اس کی بیس بنانے کے لیے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی 3-4 سال پہلے. کتاب تو بہت پرانی ہے لیکن وہ پڑھ کے مجھے مزہ بڑا آیا تھا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ ساری سائیکالوجی اس بندے کو ہی پتہ ہے. وہ کتاب کا نام ہے رائٹر کا نام ہے اسٹیفن کووے. اس کی کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People. یہ کتاب بہت زیادہ بکی ہے اور اس میں اس نے انسانی نفسیات کی جو اور انسانی جو اس کا سوشل پن ہے اس کو اس نے بڑے آسان الفاظ میں نا اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کیا. وہ کتاب میں نے پڑھ لی، اس کو میں نے اپنی میموری کا حصہ بنا لیا. اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس نے اتنا زبردست انالیسس کیا، تجزیہ کیا لوگوں کا کہ یہ بات جو بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. بعد میں نے حدیث کا جب گہرائی سے مطالعہ شروع کیا تو میں نے اس چیز کو مطلب میرے سامنے یہ بات کھلی کہ وہ سارے جو بھی اس نے اصول نکالے ہوئے تھے وہ احادیث میں پہلے سے ہی موجود ہیں اور بڑے پیارے انداز میں موجود ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشجع بن قیس ایک صحابی تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، دیکھتے ساتھی اشجع تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں. فرمایا الحلم والانانہ، تمہارے اندر بردباری بہت ہے اور تمہارے اندر دیر کرنے کا فیکٹر ہے. کوئی بھی معاملہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو تم فوراً ریئیکٹ نہیں کرتے اور اس ریئیکشن کو دینے میں بھی ٹائم کر لیتے. تو وہ جو ایک 7 Habits of Highly Effective People کا ایک چیپٹر ہے اس میں وہ پرو ایکٹیویٹی ایک انسان کا ایک کریکٹرسٹک ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو لوگ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں نا وہ کوئی بھی ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، وہ اپنے جذبات کے قابو میں نہیں آتے. جذبات ان کو کنٹرول نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے جذبات کو خود کنٹرول کرتے ہیں. وہ جو گھوڑا ہے جذبات کا اس کی سواری وہ کرتے ہیں، اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. اچھا یہ جذبات محبت کے بھی ہو سکتے ہیں، نفرت کے بھی ہو سکتے ہیں، غصے کے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی سے اٹیچمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں. تو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حلیم ہے، وہ اپنے آپ وہ سوچ وچار کرنے کے بعد بھی فیصلہ کرتا ہے. آپ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء شرا، ہر چیز جو ہے اگر وہ تیزی دکھاتی ہے، ہر چیز کا ایک تیزی دکھانا ہوتا ہے، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فِطْرَةٍ، اور ہر تیزی دکھانے والی چیز کے لیے ایک اینڈنگ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مشکل حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر کرنا ہے نا شروع جس کو تم حتمی نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہو، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لو، جمپ نہ مارو. ایزی اگر وہ کام سٹارٹ کرو گے تو تمہارے لیے وہ آسان بھی ہو جائے گا اور تم اس پر قابو بھی پالو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عربی کا ایک لیکچر سمجھ نہیں آیا اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ان کو گل بڑھ نہیں رہی، یہ بات ٹھیک نہیں. اس لیے کیونکہ اس پہ لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں، بہت سے لوگوں نے پوری کی پوری زندگی بھی لگا دی نہیں سمجھ گئی، اور کچھ لوگوں نے 3-4 مہینے میں بھی اس کو گریسپ کر لیا. تو ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اٹھانے ہیں. اور ایک کوٹ ہے مجھے بڑا پسند ہے کہ if you can't do great things do small things in a great way. کہ اگر آپ بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں کر سکتے اچھے طریقے سے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے کریں، اور یہ چھوٹی طریقے ہم اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا آج کا جتنا لیکچر ہے
آج تک میں نے جو پڑھا ہے وہ میں نے سارا بورڈ پہ لکھ دیا تھا مغرب کے بعد آپ لوگوں کے لیے، تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے۔ اس کو میں ایک دفعہ ریوائز کروں گا، کسی کو کوئی ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو، وہ مجھ سے سوال کرے۔ آج ہم نے انتہائی اہم ٹاپک پڑھنا ہے، جس کے بغیر قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل نہیں سکتا۔ اچھا جی، لفظ کی 2 اقسام، اور وہی میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا تاکہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ہم لفظ پڑھ رہے ہیں، لفظ کی 2 اقسام ہوتی ہے، کون کون سی؟ بامانی اور بے معنی۔ ہم نے بے معنی نہیں پڑھنا تو بامانی پڑھنا۔ بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل۔ تو ہم نے قرآن مجید کے رول کے مطابق وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پہلے ہم نے اسم پڑھنا شروع کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ اسم کو کسی بھی جملے میں اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کی 4 خصوصیات کے بارے میں علم نہ ہو۔ وہ ہے جی عدد، جنس، وسعت اور اعراب۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک لفظ تجویز کیا تھا اجوا، جس میں سے ہے ہٹا کر ہم نے الف لکھ دیا۔ عدد، نمبر، جنس، جینڈر، وسعت، کیپیسٹی اور اعراب اس کی اسٹیٹ، اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ جو پورے کا پورا چارٹ ہے، اس میں آپ کی 3 چیزیں مکمل طور پر آ گئی، جس میں سے جنس آ گئی، عدد آ گئی اور اعراب آ گئی۔ آپ نے ریپیٹ کیا گیا میرے ساتھ تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ اچھا، جنس ہمارے پاس جو ہے عربی میں 2 ہی ہوتی ہیں، مذکر مؤنث۔ عدد عربی میں 3 ہوتے ہیں، واحد، جمع اور مثنیٰ۔ واحد 1 کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے، جمع 2 سے زیادہ کے لیے، 2 سے زیادہ کے لیے۔ اور پھر ان کی 3 سٹیٹس ہوتی ہیں، ان کی حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ میں نے آپ کے سامنے ایک اسم لکھا مسلمون، یہ اس میں صفت ہے، کسی کا نام نہیں ہے، رکھ بھی سکتے ہیں لیکن نارملی یہ اس میں صفت ہے، یہ کسی کی صفت ہے، مسلمان ہونا، فرما بردار ہونا۔ اس کی جو عام حالت ہوگی مذکر کی وہ ہوگی مسلمون۔ میں جب بھی آپ سے کسی چیز کے بارے میں عربی پوچھوں گا تو آپ مجھے ہمیشہ اس کی مذکر کی رفع کی حالت میں بتائیں گے، واحد، ٹھیک۔ مسلمون اس کی حالت نصب مسلمن، حالت جر مسلمن۔ اب 2 بنانے ہیں، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمینا۔ ہوا کیا، اصل میں مسلمون ہوتا ہے 1 مسلمان، مسلمانی ہوتے ہیں 2 مسلمان۔ اب یہ میں نے مسلمانی کیسے بنایا، تو یہ جو مسلمون تھا اس کے آگے میں نے آخری حرف پر زبر دے کر آنی آگے لگا دیا تو مسلمانی بن گیا، ٹھیک۔ اور اس کے آگے میں نے یہ رول لگایا کہ آخری حرف پر زبر دے کر عینی لگایا تو مسلمینی بن گیا، تو وہ اس کی حالت نصب اور جر آ گئی، آنی عینی۔ مثال کے طور پہ کوئی اور اس میں لفظ استعمال کرتا ہوں، کوئی اس میں صفت، کافرن، تو یہاں پہ بنتا ہے کافرانی، کافرینی، کافرینی۔ اچھا، جمع کے لیے مسلمون، دائرے کا آئے گا مسلمون، مسلمین، مسلمینا۔ جیسے عالم، عالم کون ہوتا ہے جی؟ علم جاننے والا۔ اس کا میں آپ کے سامنے چارٹ پڑھنے لگا ہوں، عالمن، 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 اس کا مطلب ایک عالم ہی ہے۔ اب آ جائے 2 پہ، میں نے 2 عالم بنانے ہیں، عالمانی، عالمینی، عالمینی، ان تینوں کا مطلب ہی 2 عالم ہیں۔ اب میں نے زیادہ سارے عالم بنانے تو عالمون، عالمین، عالمین، مطلب وہی رہے گا، اسٹیٹ چینج ہو جائے گی۔ اسٹیٹ ابھی ہمارا ٹاپک ہے نہیں، اس لیے ابھی اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، یہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے آسان ہو جائے گا۔ مؤنث میں آ جائیں، مؤنث میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں صفت کو تبدیل کرنے کے لیے آخری حرف پر زبر دے کر تا لگا کر، تائے مربوطہ اس کو کہتے ہیں، چھوٹی تا آپ اس کے لیے آسانی کے لیے کہہ لیں، اس پہ 2 پیش لگا دیتے ہیں۔ مسلمتن، کوئی ایک عورت، مسلمتن کوئی ایک عورت، مسلمتن کوئی ایک عورت، حالتیں چینج ہو گئی۔ مسلمتانی، یہاں پہ آنی تھا تو یہاں پہ یہ جو تا ہے یہ مؤنث کو ڈینوٹ کرتی ہے، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ اور مؤنث کا میں نے آپ کو بتایا جب جمع ہو جاتی ہیں تو ساری کی ساری تو پھر وہاں پر مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اب یہاں پر یہ ساری جمع ہو گئی تو انہوں نے اپنا رول ہی تبدیل کر دیا، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ اچھا، یہ جو میں بیچ میں جو تہذیبی چٹکلوں کی کرتا ہوں یہ صرف اس لیے ہے تاکہ مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جائے، ورنہ اگر یہ یاد ہو جاتی ہیں پھر اس طرح کی چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ چارٹ آپ کے سامنے ایسے ہی رہے گا آج کی ہماری پریکٹس میں، تاکہ ہر شخص اس پہ حصہ لے سکے۔ اگر آپ کے پاس بکس ہوتی ہیں تو وہ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ والا پیج آپ کھول لیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جملے 2 قسم کے ہوتے ہیں، مرکب تام، مرکبات 2 قسم کے ہوتے ہیں،
ایک مرکبات تام اور ایک مرکبات ناقصہ، یعنی کہ مرکب تام اور مرکب ناقصہ. تام وہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ ہوتا ہے، ناقص وہ ہوتا ہے جس میں نقص ہوتا ہے. تام کا مطلب کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جملہ پورا ہو گیا. جیسے میں یہاں کھڑا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. وہ وہاں گیا، وہ جا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ بیمار ہے، وہ آئے گا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات پوری کی پوری کمپلیٹ ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں مرکبات تام. وہ بھی ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ وہ تو پھر پورے جملے بن جائیں گے. تو دوسرے ہوتے ہیں مرکبات ناقصہ. مرکبات ناقصہ کی 4 اقسام ہیں: مرکب توصیفی، مرکب جاری، مرکب اضافی اور مرکب اشاری. مرکب اشاری بہت آسان ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آج ہم نے ان 2 مرکبات کو انشاءاللہ دیکھنا ہے. اچھا، یہ تو مرکب توصیفی ہے. ساری صاحب سوری سر آئے نہیں. اچھا ٹھیک، بسم اللہ و آخرہ. پہلے میں نے آپ کو مرکب توصیفی پڑھایا. مرکب توصیفی میں اجوا از اکول ٹو اجوا. یہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ ہے. اب وہ اجوا از اکول ٹو اجوا کیا ہے کہ صفت مرکب توصیفی کے 2 اجزاء ہیں، ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت. عربی میں پہلے موصوف آتا ہے، اس لیے اب میں نے اردو کو چھوڑ دیا. عربی میں پہلے موصوف آئے گا صفت، اور بعد میں صفت آئے گی از اکول ٹو مرکب توصیفی. اگر موصوف جو ہے وہ واحد ہوگا تو یہ بھی واحد ہوگی، یہ جمع ہوگا تو یہ بھی جمع ہوگی، یہ مثنیٰ ہوگا تو یہ بھی مثنیٰ ہوگی. جنس یہ مذکر ہوگا یہ مذکر ہوگا، یہ مؤنث ہوگا یہ مذکر ہوگا مؤنث ہوگا. وسط یہ معرفہ ہوگا یہ معرفہ ہوگا، یہ نکرہ ہوگا یہ نکرہ ہوگا. اور اعرابی حالت بھی دونوں کی سیم ہوگی. وہ رفع ہوگا یہ رفع ہوگا، وہ نصب ہوگا یہ نصب ہوگا، وہ جر ہوگا یہ جر ہوگا. ٹھیک. اس کے سامنے میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لکھی. مثال کے طور پہ پیارا بچہ، اردو میں ہم بولتے ہیں پیارا بچہ. اگر میں یہاں پہ لکھتا تو پیارا صفت پہلے آ رہی ہے، بچہ بعد میں، یعنی کہ موصوف جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. لیکن عربی کا انداز جو ہے اس میں پہلے موصوف آتا ہے. موصوف ولدن بچہ، لڑکا، جمیل پیارا. دیکھیں یہ بھی مذکر یہ بھی مذکر، یہ بھی واحد یہ بھی واحد، یہ بھی نکرہ یہ بھی نکرہ، یہ بھی حالت رفع میں، یہ بھی حالت رفع. ٹھیک. اب آگے آ جائیں. میں نے ان دونوں کو معرفہ کر دیا، الولد الجمیل. ٹھیک. صرف ڈفرنس یہ ہوا کہ یہاں پر یہ معرفہ آ گیا، الف لام آ گیا. تو اس وجہ سے یہاں پر بھی الف لام ہی آئے گا. اگر یہاں پر الف لام ہے اور یہاں پر نہیں ہے تو یہ مرکب توصیفی نہیں بن سکتا. اسی طرح میں نے اس کی ایک مؤنث کی مثال لکھی، بنتن جمیلتن، پیاری بچی، پیاری بیٹی. تو اب یہ مؤنث ہے یہ بھی مؤنث ہے، یہ واحد ہے یہ بھی واحد ہے، یہ نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے یہ بھی حالت رفع میں ہے. بالکل سیم وہی ایگزامپل ہے. الف لام لگا کر اس کو میں نے معرفہ کر دیا. اچھا جی، اب مرکب توصیفی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. جس طرح ہم نے کل ایک ایگزامپل کی تھی، الشاکر. ادھر دیکھیں سر، ادھر دیکھیں. کیا کی تھی جی میں نے حدیث کی ایگزامپل کیا بنائی تھی جی؟ الشاکر طائم، الطائم الشاکر، الطائم الشاکر. ٹھیک ہو گیا. اگلا ہم نے مرکب پڑھا تھا جار مجرور. سب سے آسان مرکب، سب سے آسان مرکب. کرنا کیا ہے آپ نے، یہ جو حروف ہیں، اچھا اس کے بھی 2 پارٹس ہوتے ہیں. وہاں پہ موصوف صفت ہوتا ہے، یہاں پہ جار مجرور ہوتا ہے. جار مجرور، جو لفظ استعمال ہوگا وہ مجرور ہوگا اور جو حرف استعمال ہوگا وہ جار ہوگا. جار پلس مجرور از اکول ٹو مرکب جاری. اب یہ جتنے بھی میرے ذہن میں آئے میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا. واو حرف جارہ اس کو کہتے ہیں، حرف جارہ پلس اللہ لفظ اللہ، تو بن گیا واللہ. اس کا مطلب کیا ہوگا جی حافظ صاحب؟ اللہ کی قسم. ٹھیک ہے. اور تا پلس اللہ بن گیا تاللہ. اس کا کیا مطلب ہوگا سر؟ اللہ کی قسم. یہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خاص ہے، صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کہیں اور استعمال نہیں ہوگا. قرآن مجید میں آئی تھنک 2 مرتبہ ہے بس. با پلس اللہ کیا بن جائے گا جی؟ باللہ. اور کریں کہ کے سارے مجرور ہیں، حالت جر میں ہیں، تو اس لیے اس کو مرکب جاری کہتے ہیں. کوئی بھی حرف اس کے ساتھ مل گیا، کوئی بھی لفظ حروف جارہ کے ساتھ مل گیا تو وہ اس کو حالت جر میں لے کر جائے گا. اس لیے اس کو مرکب جاری کہتے ہیں. مرکب توصیفی میں صفت بیان ہوتی ہے، اس لیے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. اور صفت کے ساتھ موصوف کا ہونا موصوف. سمپل سی چیزیں. من اللہ، من اللہ. ٹھیک. تو یہ ساکن تھا، یہ آگے اس کے ساتھ مل گیا تو من اللہ بن گیا. یہ ویسے بننا تھا من اللہ، لیکن ملا کے پڑھیں گے نا. یہ بیوٹی ہوتی ہے کسی بھی لینگویج کی، اس کا فلو کتنا قائم رہتا ہے. تو من اللہ کا مطلب کیا بنا جی؟
طرف سے، ہاں؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ سے اصل میں بنتا ہے اللہ سے، تو اللہ کی طرف سے. ان اللہ، یہ بھی اس میں بھی کوشچننگ یا کسی چیز کی آپ کہہ لیں نسبت بیان کرنا، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. باہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ حرف جارہ کے ساتھ کوئی بھی لفظ آ جائے گا تو وہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا. یہ میں ریپیٹ کس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا پڑھنے کا. الاللہ، اس کا کیا مطلب بنے گا جی؟ اللہ کی طرف. یہ سارے بس یاد کرنے والے ہیں، آپ کو ان کے مطلب یاد ہو جائیں گے تو ہر مرکب جاری آپ کو یاد ہو گیا. قرآن مجید کھول کے دیکھیں، آرام سے مطلب سمجھ آ جائے گا. کل کاماری کس کی طرح جی؟ چاند کی طرح. کل جبالی پہاڑ کی طرح، پہاڑ کی طرح. کل اسدی شیر کی طرح، شیر کی طرح. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہاں پہ لام زیر لی، اللہ کیا بن گیا؟ للہ، للہ، کس کے لیے جی؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. فی اور کتاب، فی کتاب، کتاب فی الکتاب میں. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ سارے کا سارا میں رب کرنے لگا ہوں، یہ رہے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے 2 مرکبات اور آج ہم نے جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا ریوائز کر لیا جی. اس کو رب کر دوں، مٹا دوں جی. یہ مرکب جاری تو آپ نے بتایا بک میں 11 ہیں، 11 ہی ہیں. اگر یہ جناب ٹوٹل بنتے ہیں 17 یا 18 آلموسٹ. ٹھیک ہے. ہم نے قرآنک یاد کرنا ہے ٹھیک ہو، جو قرآن مجید میں یاد ہے. احادیث میں تو بہت زیادہ ہے، منزو بھی ہے، حاشا بھی ہے. حاشا بھی ہے ویسے اس میں، لیکن وہ ایک ہی پوری میرے خیال میں قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا جہاں پہ وہ عورتیں کہتی ہیں حاشا للہ، حضرت یوسف کے بارے میں جب وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی مٹا دوں. ٹھیک. اچھا، بہت یہ مرکب جاری تو بہت ہی آسان ہے جی، بہت. وہ جو پہلے دن آپ نے ایک آیت لکھی تھی جی، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، وہاں واؤ حرف جار ہے، تو آپ نے کہا تھا بعد میں ایکسپلین کروں گا کیوں یہاں. میں نا ٹھیک ہے، میں نے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے. جی جی. یہ دیکھیں اس کے وہ لیے تھا کوئی اور فارمولہ بھی ہے؟ مینل ہاں مشرکین، بلکہ اچھا ہی ہو گیا آپ نے بات کر لی. جی. اچھا، یہ تھا مینل مشرکین. مشرکین حالت نصب میں یا حالت جر میں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. نصب میں. ویری گڈ. یہ تو آج آپ نے جو ہے وہ تباہی پھیر دی. ابھی میں نے بتایا حرف جاری، ابھی تو وہ جو من لگا ہوا ساتھ، پھر وہ جار میں آنا تھا. ہاں تو جر بولے نا آپ، نصب میں کیوں بولے؟ ابھی تو آپ نے جو لکھے وہ تو نسل ہی ہے. اچھا، یہ نصب میں ہے. یہ تو نصب کون میں بتائے گا کہ یہ نصب میں ہے؟ اچھا اچھا، ہاں یہ حالت جر میں یا نصب میں؟ مجھے یہ بتائیں. مشرکینی یا مشرکین؟ اس سے مزہ اس وقت آتا ہے جب بندہ اپنے اوپر خود ہنسے کہ یہ غلطی میں نے کیا کی. اب سمجھ آ گئی. اصل میں تھا یہ مشرکون. ٹھیک ہے جی. مشرکون حالت، دیکھیں یہ ہے نا مشرکون، یہ میں نے اس لیے لکھا ہوا چارٹ آگے مشرکین. اچھا یہ چھوٹا ہے کیونکہ مارکر کی ٹپ بہت موٹی ہے، تو میں جتنا لکھ سکتا تھا پیارا کر کے میں نے لکھ دیا. تو من المشرکین کن سے جی؟ مشرکین سے. لکھا ہوا تھا ان اللہ، اللہ بری ذمہ ہے، من المشرکین، مشرکین سے. اب وہ جو تھا عرب، اس نے غلطی کیا کی تھی، یہاں پہ آ گیا واو ورسولہ. اصل میں یہ بنتا تھا ورسولہ. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، اس نے یہ جو واو تھا نا، اس کو عطف رکھ کے جو من ہے نا، من کو آگے مشرکین سے بھی ملٹیپلائی کر دیا اور رسولہ سے بھی کر دیا. تو یہاں پر تو بیسیکلی یہ آنا چاہیے تھا وہ رسول ہی. یہ ہم دیکھیں گے یہ وہ کیا چیز ہے، بعد کی بات ہے. تو وہ جب رسول ہی بن گیا تو من المشرکین، اللہ تعالیٰ بری ذمہ آیا مشرکین سے اور رسول سے، تو یہ تو کفر ہو گیا. یہ چیز تھی. اس نے اس کو عطف کیا، اس کو عطف کیا. عطف کا مطلب ہوتا ہے پچھلے جو من کا جو اس پر اثر ہونا ہے اس کو آگے ملٹیپلائی کر دیں. اگر واو آ جائے تو وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. سورۃ العصر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جن جن کو بات سمجھ آ گیا، کیونکہ وہ کوشچن انہوں نے کر دیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے. نہیں ٹھیک ہے سمجھ. اچھا جی. مرکب میرا فیوریٹ جی، انشاءاللہ آپ کا بھی ہوگا. مرکب اضافی.
اضافی، اضافہ سے، اضافہ میں کیا چیز ہوتا ہے جی؟ کوئی ایکسٹرا چیز آ جاتی ہے، ٹھیک؟ تو اس میں کسی لفظ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا چیز لگنی ہے، بس کوئی بھی لفظ ہوگا اس کے ساتھ ایکسٹرا چیز لگ جائے گی، اور اگر کوئی ایکسٹرا چیز میرے پاس آ گئی تو وہ کس کی ہوئی؟ میری ہوگی. آپ کے پاس آ گئی تو آپ کی ہوگی. تو اس میں ملکیت کا کانسیپٹ ہے، نسبت کا کانسیپٹ ہے، ریلیشن کا کانسیپٹ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. یعنی کہ اس میں کم از کم دو ایسے الفاظ استعمال ہوں گے، دو ایسے حروف استعمال دو ایسے الفاظ استعمال ہوں گے کہ جن کی آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوگی. اردو میں اپنے ساتھ کسی چیز کا اگر ریلیشن شو کرنا چاہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ کسی کا آپ نے کسی کے ساتھ ریلیشن شو کرنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی مسجد ہے، ٹھیک ہے. حرم کس کا ہے؟ اللہ کا. بیت اللہ. وہ جو مسجد ہے جو مدینہ کی ہے وہ کس کی ہے؟ ویسے جو جنرلی ہم کہتے ہیں مسجد ہے نبی کی مسجد، انہوں نے بنائی. تو یہ ریلیشن، یہ قلم میری ہے، وہ گاڑی آپ کی ہے، کتاب آپ کی ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ جو کا کے کی والا کانسیپٹ ہے نا، اس کی کتاب، اس کی بیٹی، میرا بیٹا، تمہاری بدتمیزی، اس کا اچھا اخلاق، اس گھر کی چابی، اس گھر کا کتا، اس کی بلی، میری گائیں، یہ سارے کا سارا جو ہے ریلیشن کا کانسیپٹ آ جائے گا اضافہ. اور یہ قرآن مجید میں بہت ہے، یہ بڑا بیوٹیفائی کرتا ہے. اچھا اس میں کم از کم الفاظ دو ہیں ریلیشن کے لیے اور میکسیمم انفینٹ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس گھر کی چابی، اس میں دو الفاظ آ گئے. وہ گھر ہے، مطلب گھر کی چابی کر لیں آپ، گھر اور چابی، ان دونوں کے درمیان کیا ریلیشن آ گیا؟ گھر اور چابی کے بیچ میں ایک کا لگے گا، گھر کی چابی. اب میں آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں، گھر کے دروازے کی چابی کے کیرنگ کی آگے جو بھی آپ ڈال دیں نشانی، تو یہ کا کے کی نسبت لگتی جا رہی ہے. تو منیمم دو، میکسیمم جتنے مرضی ڈال دیں. اور میرے خیال میں قرآن مجید میں 4 سے زیادہ نہیں ہے میکسیمم، وہ 4 بھی آپ کر لیں کیونکہ وہ پہلی ہی صورت میں بدلے کے دن کا مالک یوم الدین. ٹھیک، تو یہ ہے مرکب اضافی، بدلے کے دن کا مالک. اب ہم پڑھتے ہیں یہ بنانا کیسے ہے. اچھا اس کے چھوٹے سے 2 رول ہیں. مرکب توصیفی کے رول یہ تھے جی کہ آپ نے اجوا کو اجوا کے اکول کرنا ہے. مرکب جاری کا سمپل سا رول ہے کہ جو بھی حرف آ جائے گا آگے لفظ ہوگا اس کو اس میں لے جائے گا، کس میں؟ حالت جر میں. اس کے لیے 2 سمپل سے رول ہیں. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک ہوتا ہے جی یہ ٹرمینالوجی اب نہیں ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. ایک ہوتا ہے جی مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ. یہ یاد کرنا پڑے گا. جیسے جار مجرور، صفت موصوف، اور یہ آخری ہی ہے بس. اس میں اس سے زیادہ مشکل ٹرمینالوجی نہیں ہے مرکبات میں. مضاف، مضاف الیہ. مضاف اضافت کرنے والا، مضاف الیہ جس کی طرف الیہ سے اضافت کی جا رہی ہو. سمپل. اس کو انہوں نے عربی میں مشکل الفاظ دیے. جی سر جی کون کون سے 2 ہیں اس میں، اس کے انگریڈینٹس مرکب اضافی کے؟ یہ مضاف اور مضاف الیہ. ہاں مضاف اور مضاف الیہ. مضاف الیہ. مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو نا میں آپ سے نا مطلب ایک گوٹے بہت ہو جائیں گے، نہیں میں پکڑ سکوں گا سب کے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کو پڑھ لیں. یقین کریں بڑا مزہ آنے والا ہے. قرآن مجید بہت کھل جائے گا آپ کے لیے، بہت زیادہ کھلے گا. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کتاب جو ہے وہ پہلی دفعہ پڑھا رہا ہوں، اس لیے مجھے میں پڑھا رہا ہوں. جی بک کہاں سے ملی آپ کو؟ بک سے میں نے معلوم کر لیا صبح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کہاں سے لی تھی؟ اچھا کسی دوست نے. اچھا یہ ہوگا جس کی نسبت کی جائے گی، اس کی نسبت ہوگی اور اس کی طرف کی جائے گی. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آپ کے سامنے میں ایگزامپل رکھوں گا تو آپ کے لیے آسانی ہے، کیونکہ اگر میں لکھتا رہوں گا تو ٹائم بہت کم ہے. ہم نے اس کی ایگزامپلس بہت سی کر دی.
مثال کے طور پہ ایک آپ کے سامنے اگزامپل لکھنے لگا ہوں، اللہ کا رسول، اللہ کا رسول. اگر میں اللہ کے رسول کر دیتا تو کیا ڈفرنس تھا جملے میں، کیا فرق تھا جملے میں؟ جمع ہو جانا. جی جمع ہو جاتے. اور ایک اور بھی نکرا ہو جاتا. رسپیکٹ رسپیکٹ میں نے بھی اللہ کے رسول. جی جی ہاں ایک کے لیے بھی ایک کے لیے بھی آ سکتا ہے، جمع کے لیے بھی. تو وہ اب یہ دیکھیے اردو زبان کا اپنا ایک بیان کا طریقہ ہے، عربی کا اور ہے. عربی میں اگر آپ کسی کو تم کہتے ہو نا تو وہ بری چیز نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے ان کے لیے، کیونکہ وہاں پر پکارنا کسی کو رسپیکٹ میں ہی آتا. اچھا طریقہ کیا ہے اس کو بنانے کا؟ صفت موصوف تھا، آپ کو پتا ہے پیارا بچہ، ٹھیک. اس میں عربی میں بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ کراس لگائے، تو یہاں پہ بچہ آ جائے گا، یہاں پہ پیارا آ جائے گا. بچے کی عربی ہوتی ہے ولدن اور پیارے کی ہوتی ہے جمیلن، تو یہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اللہ کا رسول، اس میں بھی آپ نے کراس لگانے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ رسول آ گیا اور یہاں پہ یہ کہا اس کو بیچ میں ایسے ہی لے آئے اور یہاں پر آ گیا اللہ. اب ان کی عربی بنا لیں. عربی بنائے. رسول کی کیا عربی ہوگی جی؟ رسول. ماشاء اللہ، یہ آپ نے اپنی پرفیکٹ کرنی ہے چیز. اللہ کی کیا عربی ہے جی؟ لفظ اللہ کی جی اللہ. اللہ پورا نام یہ. اچھا عربی میں کا کے کی کوئی نہیں. کا کے کی عربی میں جی ہاں جی وہی بتا رہا ہوں وہ کیسے بن رہے ہیں. عربی میں کا کے کی نہیں ہے. اس کے لیے اب جو عرب ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ جو اپنے اعراب ہے نا جو ہم نے پڑھے ہیں حالت، وہ اس کو اپنی زبان کو چینج کرے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ نسبت کر رہا ہے. ابھی آپ کو پتہ لگے گا کیسے. یہ جو مضاف ہے نا جی، یہ ہے جی مضاف اور یہ ہے مضاف الیہ. مضاف کا اعراب ہمیشہ، یہ دوسرا رول آ گیا جب آپ نے تنوین کو اڑانا ہے. پہلے کب اڑاتے تھے؟ الف لام کے ساتھ معرفہ بناتے. دوسرا جب مضاف الیہ آئے گا تو جو مضاف ہوگا اس کی آپ نے تنوین اڑا دینی ہے. اگر یہ نہیں اڑائیں گے تو یہ مضاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ یہ ہوگا کہ جو مضاف الیہ ہوگا اس کو آپ نے حالت جر میں رکھنا. جر میں لے جانا. رسول اللہ، یہ میں نے ایگزامپل اس لیے لکھی ہے، سب سے آسان ہے، اس سے آپ کو سارے کا سارا اس کا رول سامنے آ جائے. مضاف الیہ کا رول ہے رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں تنوین ختم ہوگی، پلس اس میں کبھی الف لام نہیں آئے گا. یہ بھی ہے مضاف میں دوسرے میں آ سکتا ہے، یہاں پہ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، نو پرابلم. میکسیمم آئے گا یہاں پہ، میکسیمم آئے گا. لیکن جو مضاف ہے نا جو پہلا والا ہوگا اس میں الف لام نہیں آئے گا. الف لام کے بغیر تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک. کوئی کوشچن اس میں؟ اس کی ہم نے بڑی ایگزامپلز کرنی ہے، اس میں کلیئر ہو جائے گا ابھی. جی کوئی سوال اس کے بارے میں؟ سمپل سی ہے لیکن یہ اتنا ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہے. جتنا سمپل ہے نا اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہے. مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا لوگ اس کو قرآن مجید میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، انہیں مضاف کا پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. وہ الف لام کے ساتھ جو ہے نا وہ تنوین، وہ کہتے ہیں یہ تنوین ختم کیسے ہو گئی، یہاں پہ تو الف لام ہونا چاہیے تھا. بیسیکلی وہ تنوین اس لیے ختم ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ آگے مضاف الیہ ہوتا ہے. اور آپ اس کو کنفرم اس طرح کریں گے کہ جو مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. اور حالت جر صرف یہی نہیں ہے، حالت جر یہ بھی ہے، 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 یہ بھی ہے. تو 6 تو یہ ہو گئی. ٹھیک. 6 حالت جر یہ ہو گئی اور ایک حالت جر جمع مکسر کی ہوگی، اعمال، اعمالن، اعمالن. سمجھ آ رہی جی آپ کو؟ پوچھ لیں دوبارہ.
अमालुन, अमालन, अमालिन। कोई क्वेश्चन? अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे और बेतहाशा करेंगे। इसका रूल मैंने इधर लिख दिया ना, उसके बाद आपने मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बना के तर्जुमा खुद करना है। मैं उर्दू बताऊंगा और कोशिश मैं ये करूंगा पहले रूल्स पूछूंगा, उसके बाद हम बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। देखें, इसी की मिसाल का मैं लिखता हूँ। अल्लाह का रसूल, ठीक, अल्लाह और का के की अरबी में होते नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा रसूलुल्लाही। इसके साथ अलिफ लाम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मैक्सिमम आएगा, ज़्यादातर आएगा, बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जिसमें नहीं आएगा। अच्छा जी, इसमें एक और कहता भी, इसको कहते हैं आराब हल्का करना। ये जो वो होता है तनवीन उड़ा देना, अलिफ लाम आ गया तो तनवीन उड़ गई, इसको कहते हैं आराब हल्का करना। एराब को हल्का कर दिया। अब उसका तरीकाकार क्या है, जरा सुन लें। आराब हल्का करने का तरीकाकार क्या है, इसको आपने ज़हन में रखना है, अदरवाइज बड़ा मसला है। कुरान मजीद बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से भरा हो। इसका आराब हल्का करें, ज़रा हल्का करना है, मार्फा बना के तनवीन नहीं उड़ानी, मैं पहले बता रहा हूँ। मुस्लिम का आराब हल्का करें, मुस्लिम। इसका मुस्लिमा, जब माँ होगा तो अलिफ भी चला जाएगा, ठीक। और मुस्लिमी, इसका करके दिखाएं जरा, इसमें तो है ही नून नहीं। मुस्लिमान है तो है, नहीं आपने जज़म लगा दी। वो एक जगह पहुंच गए हैं। इसका आसान तरीका है, मसला ही कोई, सारे नून उड़ा दें, नून उड़ा दें बस। उधर से तनवीन के लिए क्या किया, असल में वहां पे भी हमने नून ही उड़ाए हैं। अगर आप गौर करें तो जो मैंने मुस्लिमू लिखा था, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन था ना ये, जिसको पहला लेक्चर याद है जी, तो मैंने उधर से भी असल में नून ही उड़ाया। आया जी ज़हन में कुछ के नहीं, दोबारा बताऊं जी, जिसको नहीं पता दोबारा मैं बता दूं। चलो, ये लफ्ज है जी, क्या है जी, मुस्लिमुन। ये नहीं लिख रहा, ये क्या है जी, मुस्लिमान। ये क्या है जी, मुस्लिमिन। इसको मैं खोल कर लिखने लगा हूं, मुस्लिमुन, और आगे करूंगा तो मुस्लिमान, और से आगे जाऊंगा तो मुस्लिमिन। मैंने इसमें बेसिकली किया गया, मैंने ये नून खत्म कर दिया तो आराम हो गया, उसको लिख दिया मैंने फिर नॉर्मल हालत। सही हो गया जी। यहां पर भी मैंने यही किया कि ये नून खत्म कर देना आपने, मुस्लिमुन। अब इसको मैं कहता हूं इसका आराब हल्का करें, क्योंकि आराब हल्का करेंगे तो आपका मुरक्कब इजाफी बनेगा। तो आपने सारे नून जहां पर भी हैं खत्म कर दिए। उसमें तनवीन है ना, तीन, तो नून उसमें खत्म हो जाएगा, तो मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। ये तो है ही बहुत आसान। यहाँ पे मसला यहाँ पर आता है जहाँ पे नून आ जाते हैं बस। इसमें देखें, मुस्लिमाता, मुस्लिमातु, मुस्लिमाता, मुस्लिमाती, मुस्लिमाता, अब याद है, अब ज़हन में आ रहा है। मुस्लिमाता, मुस्लिमाता नहीं बोला मैं, मुस्लिमाता, मुस्लिमातई, मुस्लिमातई, नून चला, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। अभी इसकी एग्जांपल्स आएंगी तो आपको समझ आएगी कुरान में तर्जुमा कैसे होता है। ठीक हो गया जी। नून का हल्का, अराब का हल्का करना इसको कहते हैं। अब इंशाल्लाह हमने अपनी पटरी जी, मैं बता रहा हूँ ना, जब भी मुजाफ आपने मुरक्कब इजाफी बनाना है, अराब हल्का होगा। मुजाफ का अराब हमेशा हल्का होगा, ये रूल है। और इस पे अलिफ लाम नहीं दाखिल होगा, दो ही रूल है मुजाफ के। अराब हमेशा हल्का होगा, अलिफ लाम नहीं दाखिल होगा। अलिफ लाम अक्सर में लोगों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि अलिफ लाम आ गया तो तनवीन जाएगी, नहीं, ये वैसे ही जा रही है। ये है जी मुजाफ
اور یہ ہے جی مضاف الہی. الیہ. اب میں ایگزامپل لکھوں گا, آپ نے ترجمہ بنانا. اصل میں یہ اتنا آسان ہے, ترجمہ تو آپ بنا لیں گے لیکن رول کا پتہ ہونا چاہیے. میں لکھتا جاؤں گا, آپ بناتے جائیں گے ترجمہ, پھر آپ نے دیکھنا بھی ہے کہ آپ نے ترجمہ کیوں بنایا. لیں جی, پہلا جس سے پوچھوں گا اس نے بتانا, پھر اگر کوئی جلدی کرے گا پھر میں اس سے اور پوچھ لوں. ہاں جی سر, اس کی عربی بنائیں. میں جی, رحمت اللہ رحمت اللہ ہی, رحمت اللہ نام بھی ہوتا ہے نا جی, رحمت اللہ. رحمت اللہ اصل میں وہ اللہ کی رحمت ہے جس کا نام. ہم اس کو بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت ادھر آؤ, اللہ کی رحمت, وہ تمہیں بلا رہے ہیں ادھر جاؤ. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہ نام بھی بڑے فنی ہیں. وہ جو عرب ہے نا, وہ ابھی آپ کو پڑھنا جب آ جائے گا نا تو آپ کو پتہ لگے گا. یہ ہمارے معاشرے میں ایک نام بڑا مشہور ہے, موحد. نام سنا ہوگا, اصل میں وہ نام موحد نہیں ہے, وہ ہے مواحد. اب وہ ہم نے اس کو چل وہ عرب جا کے ان کے سامنے رکھے تو وہ کہتے ہیں لا عارف حاضر, نہیں پتہ یہ کیا نام ہے. تو وہ ہے مواحد. مواحد. ہاں لے آئیں. نہیں سوری سر, رحمت اللہ. میں تو چاہتا ہوں جی. اچھا جی, ماشاء اللہ. ہاں جی, اب کون کرے گا؟ یہ تو سارے ہی کریں گے نا, یہ مجھے پتہ ہے. اس میں جو ہے وہ گاڑی چل پڑتی ہے. چل جی, آپ بتائیں. اللہ کی مدد. جی مدد اللہ, مدد عربی کا لفظ جی نصر اللہ. نصر اللہ. نصر اللہ. نصر اللہ بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی مدد آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. تو یہ ہے جی اللہ کی مدد. دیکھیں اس میں نصرن ہے, نصرن تھا اور یہاں پہ اللہ تھا, تو نصر اللہ. اچھا جی, نصر من اللہ فتح قریب. نصر اللہ. ابھی میں پوچھتا ہوں آپ سے, یہ کون بتائے گا اللہ کی نشانی؟ یہ کون بتائے گا؟ نہیں, آپ سے, آپ مانیٹر ہیں کلاس کے. اللہ کی نشانی. جی قاری صاحب, اللہ کی نشانی. نشانی کس کو کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ آیت. آیت کو کہتے ہیں. تو اللہ کی نشانی کیا ہوگی؟ آیت اللہ. آیت اللہ یہ کس کا لقب ہے جی؟ ایران کے جو اسپرچول لیڈرز ہوتے ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ. آگے ان کا نام ہوتا ہے, جیسے خامنی ہو گیا یا کوئی اور. تو وہ جو آیت اللہ ہے وہ ان کا لقب ہے, یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے روئے عرض پر, اور یہ سین لیس ہے. ٹھیک ہے جی, معصوم ہے. سمجھ گئے آپ؟ آیت اللہ. آیت اللہ, ان کو وہ آیت اللہ کہتے ہیں. اچھا جی, اب دیکھیں ابھی انشاءاللہ آج ہم ایک آیت کمپلیٹ کریں گے, لیکن آپ نے مجھے رول سے بتانا ہے. جو بھی بتائے گا مجھے رول سے بتائے گا. بتا تو آپ سارے دیں گے, لیکن پھر میں ایک شخص کو پکڑوں گا کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو اس کا مجھے رول بتانا ہے, اور وہ ہمارے کلاس کے مانیٹر حبیب صاحب یا احمد صاحب یا وہ آج بھائی آئے نہیں, وہ نہیں ہوں گے, ان کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, کون کرے گا؟ تو سب کو پتا ہے, رول پوچھوں گا میں. جی رب العالمین. رب العالمین غلطی ہو گئی. عربی میں بتا رہے ہیں, پورا بتائیں. رب العالمین. کیا لکھا ہے؟ تمام جہانوں کا رب. اس کی عربی کیا ہے قاری صاحب؟ جہانوں کا رب. ہاں جی, میں اب رول بھی پوچھوں گا. رب العالمین. ماشاء اللہ, 2 جہانوں کا رب بنا دیا. جی جی بتائیں ابو بکر. رب العالمین. رب العالمین. اب اس کا رول بھی بتائیں, آپ نے اس کو بنایا کیسے ہے؟ مضاف کیا تھا اوریجنل فارم میں؟ مضاف کیا ہے؟ چلیں بتائیں. رب. مضاف مجھے پورا تلفظ کے ساتھ بتانا ہے.
नहीं पूरा तलफ़ुज़ के साथ, वो तो रब तो सबको पता लग रहा है, रब्बुन रब्बुन रब्बुन। और तमाम जहान किसको कहते हैं? नहीं, तमाम जहान का मुझे ओरिजिनल बगैर हालत रफ़ा में बताएं ना। आलम होता है आलमुन, आलमुन, मुस्लिमुन, ठीक है जी। ये है जी आपका वर्ड आलमुन, जेर हो जाएगा तो वो आलिम बन जाएगा, इलम वाला बन जाएगा। ये आलम है, आलम। आलमुन, आलमुन, आलमन, आलमिन, आलमानी, आलमैनी, दो आलमैनी, आलमूना, आलमीना, आलमीना। आलमूना होगा लिखवाइए वो लीक है, अभी लीक है, वो दूसरा कब ला दूंगा, ये दे दो, वो ले लो। अच्छा जी, आला आलमूना, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया जी रब्बुन, रब्बुन पूरा, और ये हो गया आला मूना। यहाँ पर ये हालत एक किस में आएगा? हाँ ये रफा है, यहाँ पे किसमें आना है? हालत जर में। तो हालत जर क्या बनेगा? आलमूना, आला, आलमीना, आला, आलमीना। और अगर यहाँ पर अलिफ लाम आ गया, रब्बुल आलमीना, ठीक हो गया। तो अल्हम्दु का मतलब आपको पता है, लिल्लाही का मतलब आपको पता है। अल्हम्दु हमदुम से नकरा था, अल्हम्द मारफा हो गया, लिल्लाही अभी जार मजरूर हो गया, और ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह हो गया। सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह अगर मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया। अल्हम्दु लिल्लाही रब्बिल आलमीन। सवाल नहीं आया? रब्बिल आलमीन। सवाल नहीं आया अभी तक? रब्बिल आलमीन, लफ्ज़ ओरिजिनल रब्बुल आलमीन, ठीक है। यहाँ पे रब्बिल आलमीन, सवाल नहीं आया। सवाल क्यों नहीं किया आप लोगों ने? समझ नहीं आई आपको? चलें इसको आगे करें। बाग नीचे जेर क्यों आई है? ज़ेर क्यों आई है? रब्बी के नीचे ज़ेर क्यों आया? आपने सवाल नहीं किया। एनीवेज, ये वही वाला है, वो जो मिनल मुशरिकीना हो गया था ना, वो जो लाम है उसने अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह को क्या किया? मजरूर किया। तो लफ्ज़ रब को भी मजरूर कर दिया। उस सूरह फातिह में तो हम पढ़ते हैं, आपने रब्बुल आलमून लिख दिया, तमाम जहानों का रब। समझ गए लो रहा और पहुंच गए। मैं वही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से। ठीक, ये हालत रफ़ा में, इसकी हालत, ये हालत रफ़ा में आपके सामने देखिए, रब्बुन तो नहीं है ना, और आलमून भी नहीं है, आलमूना भी नहीं है, तो ये रब्बुन होगा, इसका जो एराब है वो हल्का होगा, तो उसके लिए हम एक तनवीन खत्म कर देंगे, और इसका एराब जब हल्का होगा, इसका एराब हल्का होगा नहीं होगा, इसको हालत जर में लेके जाना है, तो वो अल आलमीना आ जाएगा, रब्बुल आलमीना हो जाएगा। ठीक, चलें इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये असल में जुमला जो है ना वो ताम में आ जाता है, क्योंकि इसमें आ जाएगा अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, बात कंप्लीट हो रही है। तो ये मैंने वैसे ही आपको कुरान मजीद का टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा जी, अब मैं हाँ जी सगीर भाई, सबको जी मिल गया जी? हाँ जी, इकराम हो गया। जी नहीं मैं बात, बाकियों को और जिनको चाहिए उनको दे दो। और चाहिए किसी को जी? अच्छा जी, हाफिज़ साहब, अच्छा जी इधर कर रहे हैं जल्दी जल्दी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है और मुकाबला बहुत तेज है। इसको मैं मिटा रहा हूँ सारा जी। रसूल की बेटी, तर्जमा करें, अरबी बनाए। बिनते नहीं, उर्दू में नहीं बोलना हो, अरबी में बोलने। अरबी का नहीं है, लेकिन वो जो अराब है ना आखिर में तू दान, उसको सही तरीके से आप करेंगे तो फिर अरबी बनेगी। बिंतु 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 रसूलिन, बिंतु रसूलिन। और अगर किसी खास रसूल की बेटी तो बिंतुर रसूल, बिंतुर रसूली। ठीक हो गया, अलिफ लाम इधर आएगा।
اب میں ایک نئی چیز ایڈ کرنے لگا ہوں. چلے پہلے تھوڑی سی اور پرانی اس کی ایگزامپلس کر لیتے ہیں. یہ رب العالمین سے ریلیٹڈ ہی ہے لیکن تھوڑی سی اس میں گوگلی ہے. مشرقن، یہ کس کو کہتے ہیں؟ مشرقن، مشرق مغرب ہے نا جی. مشرقن ایسٹ کو مشرق، مشرق کوئی مشرق. آگے اس کی ذرا بنائیں، باقی بھی لیا کریں نا جی اس میں. مشرق، دو مشرق بنائیں. مشرقان، مشرقین، مشرقین، اور بہت سارے مشرق بنائیں. مشرقین. اب میں آپ کے سامنے اردو بولنے لگا ہوں، اردو بولنے لگا ہوں، اس کی آپ نے عربی بنانی ہے، غور سے سننی ہے. دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. مشرقین والمغربین، رب مشرقین و رب المغربین. المغربین فبأي آلاء ربکما تکذبان. اچھا اب یہ مغربین ادھر کیوں آیا؟ قرآن مجید آپ کو خود گرامر سکھائے گا. رب المشرقون، مشرقان ہی نہیں کہا اللہ رب العزت. رب المشرقین کیوں ہوا؟ کہ وہ دو مشرق تھے. ترجمہ آپ نے دو کیوں کیا؟ عینی کی وجہ سے. اینا ہوتے تو بہت سارے مشرق ہو جاتے. ٹھیک ہے، وہ جو عینی آیا اس کی وجہ سے آپ نے دو مشرق. آپ نے قرآن مجید میں ترجمہ دیکھا ہوگا نا جی، دو مشرق اور دو مغرب. رب المشرقین. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آنا شروع ہو گیا. اب آپ چڑھ گئے ہیں عربی کی اس پٹری پہ انشاءاللہ. بس اب آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے، میرا ساتھ نہیں آپ نے چھوڑنا. اچھا جی، آسمان کے دروازے، یہ آسمان کے دروازے مرکب اضافی آج. ایک دروازہ ہوتا ہے بابون، بابونا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے. ٹھیک ہے، تو اس میں کون سی جمع آئے گی جی؟ ابواب. ابواب. تو ابوابن اور سما کہتے ہیں آسمان کو. آسمان کے دروازے کریں ذرا. ابواب السماء، ابواب السماء. ماشاءاللہ، قرآن مجید کی ٹرمینالوجی ہے. سمجھ آئی ہے جی؟ یا میں اس کو سالو کروں؟ ایک دفعہ سالو کروں یا سمجھ آ گئی؟ کر دوں سالو. دیکھیں جی، بابن تھا لفظ، بابن اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک دروازہ. بابن رفع میں، بابن بابن، بابانی کوئی دو دروازے، بابینی کوئی دو دروازے، بابینی کوئی دو دروازے. بابونا نہیں آئے گی اس کی جمع. اس کی جمع آتی ہے مکسر. وہاں پر رول ٹوٹ جاتا ہے. کچھ الفاظ ہیں عربی کے، تو ان کچھ الفاظ کے لیے ہم اردو میں ہم نارملی وہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتا کہ عرب نے کیسے یوز کیا. بہرحال بابن کی جو جمع ہے وہ ابوابن ہے. ابوابن. اس کی حالت نصب جو ہوگی وہ ابوابن اور ابوابن، الف آ رہے. اچھا، اب یہ ابوابن ہے اور آسمان ایک ہے. آسمان سماوات نہیں میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے جی، آسمان ایک ہے تو آسمان کوئی ایک آسمان جسے کہہ لیں، یا ایک آسمان. السماء. ٹھیک ہے جی. اب وابن، اور اگر الف نام نہ ہوتا تو سماء. آسمان کے دروازے، آسمان کے دروازے. دروازے ادھر آ گیا، آسمان ادھر آ گیا. دروازوں کی عربی ابوابن، آسمان کی عربی سماء. اب چونکہ ہم نے عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، تو وہاں پہ لکھا ہوگا الف لام ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ابواب کی اعراب ہلکی کریں تو ابوابو آ گیا، اور وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے السمائی، تو آسمان کا، کسی آسمان کا دروازہ نہیں ترجمہ ہوگا، آسمان کے دروازے. سمجھ آئی جی سر؟ دوبارہ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. ابواب السماء، ایک ایگزامپل، ابواب السماء، ابواب السماء. اچھا جی، یہ جو کرے گا نا جی، چلیں یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کو بھی میں نے پڑھایا بھی نہیں، سوری. ہاں یہ کر لیتے ہیں جی. یہی کہنے لگا تھا. یہ تو بہت ہی آسان ہے جی. چلیں میں آپ سے ویسے پوچھ لیتا ہوں، آخرت کا ثواب اس کی کیا عربی ہوگی؟ اجر الآخرہ. اجر الآخرہ، اجر کی عربی اجر ہوتی ہے. اچھا. ثواب کی عربی ثواب ہوتی ہے. ثواب الآخرہ. اجر الآخرہ، آخرت کا اجر. ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب.
قیامت کا دن بہت سمپل ہے جی. یوم القیامہ. یوم القیامہ. یوم القیامہ ای نہیں, یوم القیامہ تی آخر میں تا, یوم القیامہ بدلے کا دن. وہ تو حساب ہے نا, بدلہ نہیں. حساب اور بدلے میں فرق ہے. یوم الجزا, یوم الجزا کا دن ہو گیا. بدلہ, بدلہ کس کو کہتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ میں کس کا دن کا مالک ہے؟ مالک یوم یوم الدین, یوم الدین. الدین بدلے کے دن کا مالک. ٹھیک ہو گیا جی. صبح کی نماز نہیں, فجر کی نماز صلاۃ صلاۃ الفجر. پورا بولا کریں, صلاۃ صلاۃ الفجر. الفجر. جنازے کی نماز عربی صلاۃ الجنازۃ. صلاۃ جنازۃ. الجنازہ. تی. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں جی ہاں. اچھا. اللہ کی اونٹنی, اللہ کی اونٹنی, اونٹنی کی عربی ہوتی ہے جی ناقۃ. ناقۃ. ناقۃ اللہ. ناقۃ اللہ. اللہ کی آگ, وہ کل ہم نے پڑھی تھی نا, نار اللہ. آسمانوں کا نور, آسمان ایک ہو تو ایک ہوگا تو سمان, نور السماوات. السماوات. اللہ نور السماوات. آسمانوں. ٹھیک ہو گیا. اللہ کا ذکر, ذکر اللہ. ذکر اللہ. دو لڑکوں کی کتاب, دو لڑکوں کی کتاب. کتاب الولدان. کتاب بالکل ٹھیک بتایا. یہ آپ نے تکا مارا ہے اس سے؟ نہیں اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا. کیا پڑھا دیا؟ کتاب الولدان. کتاب الولدان. اللہ کی مسجد, مسجد اللہ. مسجد اللہ. باقی بھی بولے نا, ابو بکر بھائی نہیں پڑھ رہے. مسجد اچھا اللہ. جی. آخرت کا عذاب, عذاب الآخرت. پورا بولا کریں, عذاب الآخرت. الآخرت. محسنین کا اجر, اب میں نے بول دیا, ویسے مجھے کہنا چاہیے تھا احسان کرنے والوں کا اجر. اب وہ آپ کو اجر المحسنین. اجر محسنین. المحسنین. ماشاء اللہ جی. جہاں زیر کیوں نہیں آئی, چار کیوں نہیں کرا. اجر محسنین, محسنون تھا نا, ها؟ محسنون, محسنین حالت جر میں ہوتا ہے. اچھا جی. حق کا دین, آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. دین الحق کی. ٹھیک ہو گیا جی. گھر کا دروازہ, جب میں گھر کا دروازہ کہہ رہا ہوں تو الف لام لگانا ہے. اگر میں باب البیت, حرم کا دروازہ, باب حرم ہے. باب الحرم. ٹھیک ہو گیا جی. باب جی دروازہ. باب میں نے دروازہ. گھر کو بیت کہیں. باب البیت. باب البیت. علوم کی چابی, مفتاح. مفتاح. مفتاح اسماعیل صاحب ہے نا, چابی لگانے ہیں. مفتاح العلوم. جی مفتاح العلوم. میں قرآن کی سمجھ, سمجھ کے لیے عربی میں اور ورڈ جی فہم القرآن. قرآن. ٹھیک ہو گیا. خوبصورت, اچھا یہ تو اور چیز ہوگی, چلو ٹھیک ہے. لڑکے کا نام, اسم الولد. نہ پورا یہ عربی غلطی کی کرنی ہے, اسما نہیں بولنا. اسم الولد. والد. لڑکی کا نام, اسم الوالدات. اسم البنت. اسم البنت. اسم بنت. البنت. بیٹی اور لڑکی کی بیٹی. لڑکی بھی بنت کی, اصل میں بنت کے لیے نا لڑکی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے کہ یہ آتا ہے بلاغت. اسم البنیہ بھی کہتے ہیں. اسم اور اس کے علاوہ
ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. چلیں ایک ایگزامپل ضروری ہے وہ کرنی ہے جی, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا, اس میں بہت گوگلی ہیں ابھی یہ جی. انشاءاللہ کل سے اب آپ لوگوں کا شوق بڑھا, آج ذرا وزن کم تھا ٹھیک ہے. یہ ہم نے ابھی ایگزامپل کرنی ہے, اس کے بعد ایک اور ایگزامپل کریں گے, پھر ختم. وزن تو کم تھا, ساتھ وٹامن بھی تھے نا. کہہ رہے ہیں وٹامن میں تھے آج. اچھا اچھا. اللہ کے رسول کی بیٹی, اس کا طریقہ کار دیکھ لیں. وقت کم ہے, بس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس میں کیا تھا, ہم نے کراس کرنا ہے, اس میں بھی کراس ہی کرنا ہے. یہ ادھر اور یہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں چھیڑا, ٹھیک ہے جی. بیٹی ادھر, لفظ اللہ ادھر, اللہ نہیں لفظ اللہ ادھر, رسول لفظ ادھر. اب ان کی عربی بنائیں. بنت رسول اللہ, نہیں پہلے عربی بنائیں, رول اپلائی کرنا ہے جی ہم نے. بنت رسول اللہ نہیں پہلے رول اپلائی کریں. اب اس میں کرنا کیا, یہ دیکھیں غور کرنا ہے. میں نے کہا تھا نا یہ میتھمیٹکس ہے. یہ ہے جی مضاف, یہ ہے مضاف الیہ, لیکن یہ اس کے لیے مضاف ہو جائے گا اور یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, اس کے لیے یہ مضاف بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب رول کیا ہے, جو مضاف ہوگا اس پہ الف لام داخل نہیں ہوگا, اور وہ حالت وہ اس کا جو اعراب ہوگا وہ ہلکا ہوگا. تنوین نہیں بات کرنی, تنوین الف لام سے اٹھ گئی, یہ اعراب ہلکا ہے. ٹھیک. اب اس کو میں لکھنے لگا ہوں. بن تن رسول اللہ ہو, اس کا تو اعراب ہلکا کر دیا میں نے, اس کا کام ہو مضاف بنا. ٹھیک. اب اس کو میں نے پہلے بنانا ہے مضاف الیہ, تو بنتو رسول لن, نہیں پہلے بنتو رسول لن. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی مضاف بن رہا ہے اور مضاف کا اعراب ہلکا ہو جائے گا, تو اس کی ایک زیر نکال دیں, تو یہ تو بننا ہی مضاف الیہ ہے, تو اس کی زیر نیچے آ گئی, تو یہ بنے گا بنت رسول اللہ, اللہ کے رسول کی بیٹی. اب یہ آگے جتنے مرضی آپ کرتے رہیں, اس کا سمپل سا رول یہ ہے کہ پہلے کا اعراب ہلکا ہوگا. ٹھیک ہے جی. الف لام صرف اگر داخل ہوگا تو آخری والے پہ ہوگا. ٹھیک ہے. باقی بیچ میں سب کے زیر آتی جائے گی, سوری حالت جر میں آتی جائے. ٹھیک ہو گیا جی, سمجھ آ گئی. اللہ کے رسول کی بیٹی. ایک ایگزامپل اور جو قرآنک ایگزامپل ہے, اس کے بعد ہم یہ اپنا لیکچر ختم کریں. میں اس کو یہیں پہ لکھا رہے, بلکہ اس کو لکھا رہنے دیتا ہوں. ہاتھ کی کیا عربی ہوتی ہے نہ, پورا بولا یدون, دو ہاتھوں کی یدانی, یدانی. ٹھیک ہو گیا جی. والد کو عربی میں کہتے ہیں, باپ کو کہتے ہیں ابن. اس کی حالت رفع نصب جر جو ہے وہ ابن, ابن, ابن. اس کا اعراب ہلکا کریں, اس کا اعراب ہلکا کریں. یدانی, یدا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بن گیا مضاف. اس کا اعراب ہلکا کریں گے تو اس کی حالت آتی ہے جی حالت جر میں, ابھی ہم پڑھیں گے بعد میں. ابھی یاد آتی ہے, یہ حالت جر ہے اس کی. ٹھیک ہے. اس کی کیا ہوگی جی, لہبن, لہبن, بن. یدا ابی لہبن, تبت یدا, یدا ابی لہبن. ترجمہ کریں, ابھی لہب دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. لہب کے باپ کے دو ہاتھ ٹوٹ گیا. تو یہ جو بار بار میں وہی کہتا ہوں, قاری صاحب جو کہتے ہیں نا اس کو الف کو کھینچو, تو اگر الف نہیں کھینچیں گے تو ایک ہاتھ رہ جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس لیے جو نون گیا ہوا ہے نا, یہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر مطلب آپ نے دو کرنے ہیں. تو تبت کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ گئے, وہ ہم پڑھیں گے فعل میں بعد میں, کیوں وہ ایسے.
यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ। इस तरह की बहुत सी कुरान मजीद में एग्जांपल हैं। आज का मेरा जो है वो लेक्चर इसका ख़त्म हो गया। मुरक्कब इजाफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये